حفیظ فرمائیں۔ ان کے بعد ان بچوں کی تکمیل ہونی ہے حفظ قرآن پاک کی۔ ان کے نام یہ ہیں محمد حنزلہ ابن قاری نفیس صاحب، محمد شعیب ہوگی بیان و دعا کے بعد ہی تمام حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں۔ صدر المدرسین مولانا محمد مبارک صاحب نے اطلاع سنائی ہے کہ 2 بجے اذان ہے کہ نماز 2 بجے نماز ہے۔ 2 بجے سے پہلے انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے، نماز پڑھ کر کے ہی ساتھی یہاں سے جائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، صدر باوقار اور بالخصوص میرے اساتذہ ثلاثہ حضرت استاد گرامی قاری محمد نفیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت حافظ ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت قاری محمد ارشاد ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عزیز طلبہ، مجھے اصل بات ان طلبہ ہی سے کرنی ہے اور اکابر کو اپنا سبق سنانا ہے۔ 3 اساتذہ کی موجودگی میں سبق سنانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، درسگاہ سے زیادہ ہائی مسئلہ ہے۔ درسگاہ میں طالب علم سناتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے، یا 3 تو میرے استاد ہیں اور اہل علم کا مجمع ہے، اس لیے بہت مختصر وقت میں اپنی چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو اور ادارے کی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو اعزاز اور جو اعجاز اپنے کلام مقدس کو عطا فرمایا ہے اور قرآن کریم کو عطا فرمایا ہے، وہ اعجاز دنیا کی کسی بھی کتاب کو نہ کسی زمانے میں حاصل رہا ہے اور نہ قیامت تک حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی لمبی تفصیلات حضرات علماء کرام کے علم میں ہے۔ میں صرف اشارے میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ جب ہم دنیا کی کوئی بھی کتاب اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس کتاب کے ٹائٹل پر لکھی ہوئی تحریرات یقیناً اس تحریر کے بالکل برخلاف ہوتی ہیں جو قرآن کریم کے ٹائٹل پر لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم ہاتھ میں لیجیے، اس کے اوپر سب سے پہلا جملہ جو آپ کو نظر آئے گا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں۔ دنیا کی کسی بھی مذہب اور ملت کی کتنی ہی بڑی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، نہ آج تک کوئی یہ جملہ لکھنے کی جرأت کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کر سکے گا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی حماقت ہوگی۔ سب سے پہلا اعلان کتاب اللہ کا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کھولیے تو سب سے پہلے
نہیں ہوتا، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وزارت عظمیٰ کی کرسی پر ہی کیوں نہ فائز ہو جائے، لیکن اللہ جو احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے مقام و مرتبے کو تو کیا پہنچتا، اس کے برگزیدہ بندوں کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس منتری سے جس کا تعلق